بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 17، یعنی ہم جب لائن سے چلتے ہیں تو یہ غزل کا نمبر جو ہے، لیسن نمبر یا سبق نمبر جو بھی ہے، چیپٹر نمبر 17 آ رہا ہے، 17 آ رہا ہے، اور ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کر رہے تھے۔ تو ہر شاعر کی دو غزلیں ہیں، تو یہ پہلی غزل میں نے بنا دی ہے، یہ خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل نمبر 2 ہے، سیکنڈ غزل ہے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے غزل بنائی ہے اس میں نے ان کا تعارف وغیرہ بھی پورا بیان کر دیا ہے۔ تو یہ والی غزل پڑھیں گے ہم، ایک میں شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اس طرح لکھیں گے کہ یہ شعر یا 2-3 اشعار ہوں گے، تو یہ اشعار ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ یہ اشعار ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جو ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہیں، ان کی غزل سے لیے گئے یہ شعر، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس طرح سیاق و سباق کے حوالے سے جو بھی آئے گا وہ لکھیں گے۔ تو پہلا میں شعر پڑھی، دیکھیے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ تو اس والے شعر میں آتش جو ہمارے شاعر ہیں حیدر علی آتش، وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ بلبل پھول کا عاشق ہوتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے، اپنے پھول کے لیے مطلب بےتاب نظر آتا ہے۔ شاعر بحیثیت عاشق محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ اے محبوب تجھے گل کے سامنے لے جاتے، پھر ہم اور بلبل بےتاب اپنے اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں باتیں کرتے کہ کس کا محبوب زیادہ حسین ہے۔ یعنی محبوب چاہ رہا ہے، شاعر چاہ رہے ہیں کہ وہ پھول کے سامنے جائیں اور اپنے محبوب کی تعریف کریں اور بتائیں کہ کس کا محبوب زیادہ حسین ہے۔ دیکھیے اب اگلا شعر ہے، پیغامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو عاشق کو محبوب تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی پیغامبر، یعنی پیغام پہنچانے والے کو پیغامبر بولتے ہیں نا، کسی پیغامبر کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر عاشق کو ایسا معتبر اور رازدار پیغامبر مل جائے جو عاشق اور محبوب کے پیغامات کو ادھر ادھر نہ کرے۔ اتفاق سے آتش کو ایسا پیغامبر نہ مل سکا تو وہ اس کے میسر نہ آنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ پیغامبر غیر آدمی ہوتا ہے۔ اس سے کس طرح کہتے کہ ہماری یہ خواہش ہے، یا تم محبوب کے پاس جا کر تفصیل سے بتانا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آتش نہیں چاہتے کہ محبوب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ان کی آرزو کا پتہ چلے، یعنی وہ رازداری چاہتے ہیں نا۔ اب اگلا شعر ہے، میری طرح سے مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ تو عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، کبھی کہیں وہ ہر روز چاند اور سورج کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھتا ہے، تو اسے خیال آتا ہے کہ میری طرح یہ بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہے اور صبح و شام اسی کی تلاش میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حسن تعلیل سے کام لے رہا ہے۔ چاند سورج کے طلوع و غروب ہونے کی وجہ قدرت کا مقرر کردہ نظام ہے، لیکن شاعر اسے محبوب کی تلاش میں آوارہ پھرنا قرار دے رہا ہے۔ یعنی حسن تعلیل اس کو بولتے ہیں نا، جو اصل بات نہ ہو اس کے بدلے کوئی دوسری بات بیان کرے شاعر۔ تو اب اگلا شعر ہے، وہ جانے جہاں نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے۔ تو محبوب اپنے عاشق سے ہمیشہ آنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا، اور وعدہ خلافی سے تنگ آ کر عاشق موت کی دعا کرتا ہے کہ اس طرح کون روز اپنے دل و جگر کو لہو لہان کرے، بہتر یہ ہے کہ محبوب ہی نہیں آتا تو موت ہی آ جائے۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے، نہ پوچھ عالم برگشتہ تعالتی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ تو دیکھیے یہ لفظ ہے تالے، نہ پوچھ عالم برگشتہ تعالی آتش، تعالی کا معنی قسمت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آتش جو ہے انہوں نے دیکھیے یہاں پر اپنا تخلص استعمال کیا ہے،
تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں، یہاں پر آتش جو ہے اپنی بدقسمتی کی پر جو ہے تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ہم سے پھر گئی ہے۔ اب تو خرابی قسمت کے باعث یہ عالم ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ بارش ہو تو اس کے بجائے آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے، یعنی جس چیز کی خواہش کی جائے اس کے الٹے ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی بدقسمتی کا یہاں پر رونا رو رہے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارے جو ہے پوری غزل ہو گئی ہے مکمل۔ اب آگے بڑھتے ہماری دیکھیے یہاں پر مشق ہو گئی ہے شروع۔ تو یہاں پر دیکھیے مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو الفاظ معنی ہے، لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے شرح آرزو، یعنی خواہش کا اظہار، آوارہ پریشان، مارا مارا، پھرنے والا۔ تو اب اگلے پیج پر ہم چلیں گے، تو اگلے پیج پر دیکھیے اگلا لفظ ہے برگشتہ، یعنی منحرف، پھرا ہوا۔ طالع قسمت، برگشتہ تالی قسمت کا مخالف ہونا یعنی بدنصیبی۔ میں یعنی ماہ، بارہ بارش۔ اب اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے غور کرنے کی بات مطلب میں طرز کلام کی برجستگی اور سادگی کے ساتھ ساتھ گفتگو اور مکالمے کے انداز نے ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے جس نے اس کا لطف دوبالا کر دیا ہے۔ تو مطلع جو شاعر کا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کلام استعمال کیا اپنے مطلع میں، اپنے غزل کے پہلے شعر میں، وہ جو اس کا حسن ہے اس نے جو ہے لکھنے والے کا جو لطف ہے اس کو، جس کے مزہ کو جو دوبالا کر دیا، یعنی اس میں چار چاند لگا دی، اتنی خوبصورتی پیدا کر دی ان کے گفتگو کے انداز نے۔ اب سوالات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ 4 سوالات ہیں تو چاروں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے مطلع میں شاعر نے بلبل کو بیتاب کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، یہ چاروں کے جوابات ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے بلبل پھولوں کا عاشق ہے اور عاشق کی صفت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے مضطرب اور بیتاب رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی موسم بہار میں کسی باغ یا گلستان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بلبل بیتابی سے اڑتے نظر آتے ہیں، کبھی اس پھول کے پاس تو کبھی اس پھول کے قریب۔ شاعر نے اس کیفیت کو دیکھ کر بلبل کو بیتاب کہا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، دوسرے شعر میں پیغمبر کے میسر نہ ہونے کو شاعر نے خوب ہوا کیوں کہا ہے؟ خوب ہوا یعنی اچھا ہوا، کیونکہ شاعر بحیثیت عاشق یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے شخص پیغمبر کے ذریعے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرے۔ اس طرح عاشق کے دل کی بات محبوب سے پہلے پیغمبر کو معلوم ہو جائے گی اور یہ بات کسی تیسرے شخص سے بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے شاعر نے پیغمبر کے نہ ملنے کو خوب ہوا یعنی اچھا ہوا کہا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، چوتھے شعر میں جگر و لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ چوتھے شعر میں دل و جگر کو لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو محبوب کی وعدہ خلافی پر شاعر کو بے حد صدمہ پہنچتا ہے اور وہ روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بھی نکلنے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو دل و جگر کا لہو کرنا کہا ہے۔ مقطع کے دوسرے مصرے میں شاعر نے برگشتہ تعلی کی جو تعبیر کی ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ برگشتہ تعلی کے معنی ہے نصیب پھرا ہوا ہونا یعنی بدنصیب ہونا، قسمت کا مخالف ہونا یعنی بدنصیبی۔ آتش نے اپنی بدنصیبی کا یہ عالم بتایا کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں ان کا الٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ بارش برسنے کی خواہش کریں تو پانی کے بجائے آگ برسنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے سوالات چاروں مکمل ہو گئے، اس کے بعد عملی کام ہے ہمارا۔ تو عملی کام میں دیکھیے آتش کی شاعری میں قلندری اور بانک پن کی ایسی لے ہے جو متواتر شکستوں کے باوجود بھی حوصلہ و وقار قائم رکھتی ہے۔ اس کیفیت کا ذکر دیگر شعراء کے تعلق سے بھی ہوتا ہے۔ آتش کا ایسا شعر نقل کیجیے جس میں یہ خصوصیت موجود ہو۔ تو جواب دیکھیے یہ رہا، جہاں ہو کار جہاں سے ہو بے خبر میں مست، زمین کدھر ہے کہاں آسمان نہیں معلوم۔ تو یعنی ایسا ہے نا، اس میں قلندری کا پتہ چل رہا ہے نا، باغ پن اور قلندری کیسے مست اور بے خبر ہیں
کہ زمین اور آسمان کے کدھر ہے معلوم ہی نہیں اس کی خبر۔ تو ہمارا جو یہ دیکھیے عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا عملی کام یہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ خصوصیت ہم نے جو شیئر کی تھی باغ پن کی اور کلندری کی، تو ہم نے یہ شیئر بھی بتا دیے۔ تو پورا کام ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، کویشچن آنسر بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔